یہاں کے ٹیچرز کو آپ نے اردو سکھائی، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہاں کی پولیس کو اردو سکھاتے رہے، وجہ؟ اور بچوں کے لیے خصوصاً یہ تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ بچے ان کو گالیاں بکتے ہیں، تو اب یقین مانیں مجھے ان کو گالیاں سکھانی پڑی اردو میں یا پنجابی میں یا جو بھی ہمارے یہاں ہوتی ہیں ایشین زبانوں میں، کہ تاکہ ان کو اگر کوئی ایسا کوئی لفظ کوئی ان کو سمجھ میں آ جائے تو وہ سمجھ جائیں کہ اس نے کیا کہا ہے بچے نے۔ انگریز کی پولیس کو یہ اردو میں سکھایا کہ اردو میں یہ جو گالیاں دے رہے ہیں یہ انگریزی میں ان کا ترجمہ کیا ہے؟ بالکل بالکل۔ تو اگر کسی کو گناہ ملے گا گالیاں سکھانے کا شاید تو میں پولیس والوں کو۔ برطانیہ کے چیف جسٹس کا نام بتائیں آپ۔ یقین مانے مجھے نہیں معلوم۔ آرمی چیف کو بھی نہیں جانتے برٹش کے؟ بالکل نہیں جانتا۔ فوج کو پریس کانفرنس کرتے دیکھا؟ بالکل نہیں۔ وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، ان کو جو ان کے ذمہ کام لگایا گیا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ تو ہم انگریزوں سے آزاد ہوئے تھے، یہ بات مانتے ہیں آپ؟ نہیں، ہم انگریزوں سے آزاد ہو گئے لیکن ہم کالے انگریزوں کے جو ہے غلام بن گئے۔ یہ دنیا کی کیسی قوم ہے، میں اور آپ جو آزاد ہو کے بھی کہتے ہیں ہمیں حقیقی آزادی چاہیے؟ اس لیے کہ آزاد ہوئے ہی نہیں نا، ہم آزاد ہوئے نہیں، صرف یہ رنگ بدل گیا، یعنی انگریز چلا گیا وہاں سے اور ان کی جگہ وہ آ گئے جو یہی سیاستدان جو ہیں ان کے کیس برطانوی عدالت میں چلتے، آپ ان کو اردو سے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے، یہ سب کو سزا ہو جاتی، کیا ہوتا؟ ٹرانسلیشن کا میں نہیں کہہ سکتا کیا نتیجہ ہوتا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جو حالات جس حالات میں وہاں پہ وہ سب سیاستدان کرپٹ میں کہوں گا جو بچ جاتے ہیں، یہاں پہ ان کے ساتھ شاید وہ سلوک نہ ہوتا، یہاں پہ وہ یقیناً پھانسی کی تو سزا نہیں ہے لیکن عمر بھر قید جو ہے وہ ان کو ضرور ہوتی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندا، اور آج کے گورکھ دندا میں ہم جو اردو زبان ہے انگریزوں کے ملک کے اندر یہ کیسے پولیس افسران کو بھی سکھائی گئی، اس ملک میں کیا اہمیت ہے، اور پلس پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، ایک تجربہ کار پڑھے لکھے پاکستانی کشمیری نژاد جو برٹش نیشنل ہیں ان سے بات کریں گے کہ یہ سیاستدانوں کا ٹرائل اگر برطانیہ جیسے ملک میں ہوتا تو کس طرح کے حالات ہوتے اور یہاں کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ آج تجربے کی روشنی میں عبدالرئیس صاحب سے آج کے گورکھ دندا میں ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ابراہیم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ میں خیریت سے ہوں۔ ہم زمین پہ بیٹھے ہیں اور بڑی اچھی سچی اور کھری باتیں کرنا چاہتے ہیں، آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ کیا کرتے ہیں؟ پیشے کے لحاظ سے میں بہت سے کیریئرز آئے ہیں زندگی میں۔ میں نے ایک عرصہ تک آئی ٹی کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کیا، پھر ٹیچر رہا، اسکول میں یونیورسٹی میں پڑھایا، اور پھر اس کے بعد سے اب جو ہے گزشتہ تقریباً 20-25 سال سے میں انٹرپریٹنگ کرتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں مختلف زبانوں میں، ہماری اردو زبان میں، اردو انگلش، اور میرپوری زبان پنجابی میں۔ تو یہ میرا حالیہ جو ہے وہ سمجھنے کریئر ہے۔ عمر کتنی ہے؟ عمر میری جناب 71 برس ہے، 71۔ اور کس دور میں آئی ٹی میں کام کرتے رہے اگر عمر 71 برس ہے تو؟ یہ کام میں نے شروع کیا اس زمانے میں جس زمانے میں آئی ٹی کو آئی ٹی نہیں کہتے تھے بلکہ کمپیوٹنگ کہتے تھے۔ کمپیوٹنگ سمجھ لیں 1978 سے یہ میرا آغاز ہوا پڑھائی کے بعد۔ تو وہ جب سے لے کے پھر میں نے تقریباً سن 2000 تک جو ہے وہ آئی ٹی کا 1978 1978 کے اندر تو ایک کمپیوٹر ایک پورے کمرے میں فٹ آتا تھا۔ جی بالکل، سمجھ لیں ایک ٹاؤن ہال سائز کا کمرہ چاہیے ہوتا تھا۔ تو اس میں نیچے ایئر کنڈیشننگ ہوتی تھی، فالس فلورنگ ہوتی تھی، اور اس کے اوپر کمپیوٹر کے مختلف یونٹ جو وہ رکھے جاتے تھے۔ تو وہ بہت، اور اس کو چلانے کے لیے بھی کم از کم 4-5 لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو اردو سے انگریزی زبان میں خاص کر آپ جو ہے وہ ترجمہ کرتے ہیں، انٹرپریٹر ہیں، اور اس کے لیے کتنے جتن کر کے یہ لائسنس ملتا ہے، آپ پھر بااختیار ہوتے ہیں؟ جی، اس کے لیے یہاں پہ ایک ادارہ ہے چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف لنگوسٹ، تو وہ مختلف زبانوں میں لوگوں کے لیے پروگرام تیار کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک جو ان کے ٹریننگ کورس ہوتا ہے اسے کہتے ہیں DPSI، ڈپلوما ان پبلک سروس انٹرپریٹنگ۔ تو وہ جو ہے اس کا وہ ایک ڈگری معیار کا ایک وہ کورس ہوتا ہے۔ تو وہ کرنے کے بعد پھر آپ کو ان کا ممبر بننا پڑتا ہے چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف لنگوسٹ کا، اور اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے جب جو آپ کے
گھنٹے جو انٹرپریٹنگ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس کے مطابق وہ آپ کو پھر ان کا ایک ہے نیشنل، اس کو کہتے ہیں NPS، سوری میں بھول گیا، NPRSI، کوئی بات نہیں. انٹرپریٹنگ کا جو ہے وہ ان کا ادارہ ہے، وہاں پہ جو آپ جب اردو سے انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، تو یہ باتیں کس کس ادارے کے اندر قابل قبول ہوتی ہیں؟ یہ جناب پولیس اسٹیشنز، لو کورٹس، ہر طرح کے جو لو کورٹ ہیں ان میں، ہسپتالوں میں، ڈاکٹروں کی سرجری میں، وکیلوں کے دفاتر میں، غرض کے کسی بھی قسم کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان میں، ہوم آفس وغیرہ میں. کتنے اردو کے الفاظ انگریزی میں لکھنے کے کتنے پاؤنڈ لیتے ہیں؟ یہ ریٹ جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ادارے کہاں سے آپ کو آ رہی ہے ٹرانسلیشن. یوں تو میں نے مفت میں بھی کیے ہیں لوگوں کے لیے کام، جو فلاحی ادارے ہیں ان کے لیے ٹرانسلیشن کے، لیکن ریٹ جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ٹرانسلیشن کا یعنی لکھنے کا جو ہے، ترجمہ جو کرنے کا ہے، وہ ہوتا ہے تقریباً 10-15 پاؤنڈ 100 انگریزی کے الفاظ کے. اور جو انٹرپریٹنگ ہوتی ہے، جو زبانی جو آپ نے کرنی ہوتی ہے، ان کے ریٹس جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہاں پہ ہے، کس ایجنسی سے آپ کا تعلق ہے، تو وہ 10-12 پاؤنڈ سے لے کے 35 پاؤنڈ تک جاتے ہیں. یہاں کے ٹیچرز کو آپ نے اردو سکھائی، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہاں کی پولیس کو اردو سکھاتے رہے، وجہ؟ جی، اصل میں پولیس کو سکھانے کی وجہ یہ تھی کہ جہاں پہ میں ٹیچر تھا تو وہاں پہ جو لوکل کمیونٹی پولیس تھی تو ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا بطور ایک ٹیچر کے، میرے سے ان سے بات چیت رہتی تھی. تو انہوں نے ایک دن مجھ سے یہ ذکر کیا، ایک پولیس آفیسر نے، کہ ہمارے لیے مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جس علاقے میں ایشین کمیونٹی ہے، پاکستانی جو فیملیز ہیں وغیرہ، تو وہاں جب ہم شام کو جاتے ہیں تو کونوں میں بچے کھڑے ہوتے ہیں ادھر ادھر، تو وہ اپنی زبان میں کچھ باتیں کر کے ہنستے ہیں ہم پہ. تو ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ جو والدین ہیں اگر کسی بچے کو لے کے بھی جاتے ہیں اس کے والد یا والدہ کے پاس، تو چونکہ پاکستانی پولیس کا آپ کو تو جانتے ہیں کتنا خوف ہوتا ہے ہمارے دلوں میں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تو وہ چاہتے تھے کہ میں ایک تو ان کو یہ سکھاؤں کہ جو عام باتیں ہیں، السلام علیکم، میرا نام یہ ہے، وہ ہے، میں اس لیے آیا ہوں یا آئی ہوں، جو بھی، تو اس طرح کے معمولی سے چند فقرے. اور بچوں کے لیے خصوصاً یہ تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ بچے ان کو گالیاں بکتے ہیں، تو اب یقین مانیں مجھے ان کو گالیاں سکھانی پڑی اردو میں یا پنجابی میں یا جو بھی ہمارے یہاں ہوتی ہیں ایشین زبانوں میں، کہ تاکہ ان کو اگر کوئی ایسا کوئی لفظ کوئی ان کے سمجھ میں آ جائے تو وہ سمجھ جائیں کہ اس نے کیا کہا ہے بچے نے. انگریز کی پولیس کو یہ اردو میں سکھایا کہ اردو میں یہ جو گالیاں دے رہے ہیں یہ انگریزی میں ان کا ترجمہ کیا ہے؟ بالکل بالکل. اور ویسے بھی میں بتا دوں کہ اردو چونکہ اتنی شائستہ زبان ہے، اس میں گالیاں کم ہی ہوتی ہیں. اردو دان بھی جو گالیاں دیتے ہیں وہ پنجابی میں ہی دیتے ہیں، تو لہٰذا بہت سی ان کو پنجابی گالیاں بھی سکھانی پڑی. تو جب اسٹریٹ کے اوپر بچے پولیس کو دیکھ کے، آج کل تو کہتے ہیں مامے آگے، بعض بچے اس دور کے اندر جو تھے وہ پولیس کو دیکھ کے گالیاں دیتے تھے اور پولیس سوچتی تھی کہ یہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، تو ان کو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کی خدمات حاصل کرنا پڑی. جی بالکل بالکل. تو اگر کسی کو گناہ ملے گا گالیاں سکھانے کا شاید، تو میں پولیس والوں کو تو پولیس والوں کو جب آپ نے بتایا کہ اس گالی کا اس اردو زبان میں کہے گے لفظ کا یہ ترجمہ، تو وہ حیرت زدہ ہوئے ہوں گے؟ نہیں، حیرت ان کو شاید اتنی نہیں تھی، ان کو خوشی یہ تھی کہ جب کوئی بچہ اس طرح کی کوئی گالی بکے گا تو میں اس کو فوراً بول سکوں گا کہ I know what you're saying, this is what it means. تو وہ کیئرفل ہو جائیں. ہاں تو یہ مقصد تھا ان کا. ٹھیک. پاکستان سے ہیں، یہاں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، بچے تھے اس ملک میں آگے، ایسا ہی؟ جی بالکل. میں 11 سال کی عمر میں، 12 سے ذرا سا کم عمر تھی میری جب میں آیا. یعنی کہ 60 سال سے برطانیہ میں ہیں؟ جی بالکل بالکل. آج بھی پاکستان، کشمیر جہاں پیدا ہوئے، جس مٹی میں کھیلے کودے، اس سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ الحمدللہ. پیدا میں کراچی میں ہوا. اگر میں سچی دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کروں تو مجھے سب سے زیادہ محبت اس شہر سے جو میرے بچپن کا شہر تھا. پھر ہم لوگ میرپور گئے، وہاں پہ میں نے تقریباً 3-4 سال گزارے یو کے آنے سے پہلے. تو وہاں کا وہ اس زمانے میں جو گاؤں تھا وہ آج کل زیر آب ہے، منگلہ ڈیم کی نظر ہو گیا. تو میرا جو اگر رومانس ہے تو اس گاؤں سے ہے، یعنی وہاں کا آج بھی میرے ذہن میں پورا نقشہ قائم ہے. تو باقی کا جو پاکستان کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ پہ ظاہر ہے، جہاں جو مٹی آپ کے وطن کی وہاں سے محبت تو آپ کو ہوتی ہے، لیکن آج کل جو ہے وہ
ایک افسوسناک سچویشن ہو گئی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں. تو اب اگر میں سچے دل سے بولوں تو میں کوشش کرتا ہوں زیادہ نہ سوچوں اس بارے میں, کیونکہ اس سے ایک اپنے اندر ڈپریشن سا پیدا ہو تکلیف ہوتی ہے. لیکن آپ نے ناول لکھے, آپ کتابوں کے مصنف ہیں, آپ نے 15 کہانیاں بھی لکھی, تو یہ سارا عمل ادب کے ساتھ جڑے رہنا والدین کی تربیت تھی؟ اصل میں 15 کہانیاں میری جو ہے وہ مجموعہ ہے, ایک کتاب. اس کے میں نے یوں تو تقریباً میرے خیال میں 40-45 کہانیاں لکھی ہوں گی جو پرنٹ ہوئی مختلف اخبارات میں. UK میں ایک ناول بھی لکھا. یقیناً جو ہے کریڈٹ جاتا ہے والدین کو. والد جو تھے میرے زیادہ تر, کیونکہ ان کا UK میں ٹائم گزرا تھا, تو والدہ کو زیادہ جاتا ہے اس لحاظ سے, کیونکہ وہ خود بذات خود اتنی تعلیم یافتہ نہیں تھی, لیکن ان کی کوشش یہی تھی کہ میری اولاد پڑھ لکھ کے کچھ بنے, اور وہ یعنی ڈانٹ بھی دیتی تھی. انٹرپریٹر بن گئے. الحمدللہ. تو رئیس صاحب, پاکستانی سیاستدان بھی عدالتوں میں جاتے ہیں, خان صاحب جیل میں ہیں, اس سے پہلے اور بھی جیل میں جاتے رہے, کچھ کو پھانسی ہو گئی, کسی کے سر میں گولی لگی, کسی کو غدار کہہ دیا گیا. یہی سیاستدان جو ہیں, ان کے کیس برطانوی عدالت میں چلتے, آپ ان کو اردو سے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے, یہ سب کو سزا ہو جاتی, کیا ہوتا؟ ٹرانسلیشن کا میں نہیں کہہ سکتا کیا نتیجہ ہوتا, لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جو حالات, جس حالات میں وہاں پہ وہ سب سیاستدان کرپٹس میں کہوں گا جو بچ جاتے ہیں, یہاں پہ ان کے ساتھ شاید وہ سلوک نہ ہوتا. یہاں پہ وہ یقیناً پھانسی کی تو سزا نہیں ہے, لیکن عمر بھر قید جو ہے وہ ان کو ضرور ہوتی. تو آج عمران خان اٹک جیل کے اندر ہیں, اس سے پہلے نواز شریف صاحب تھے, باقی لوگ تھے, ان کو تا حیات نااہل بھی کرتے ہیں, سزا بھی دیتے ہیں, پھر وہ جیل میں نہیں ہوتے, لندن ہوتے ہیں. تو یہ سیاستدان, یہ پاکستان کا انصاف کا نظام جو ہے, اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ افسوس ہوتا ہے اس کرپٹ سسٹم پہ. اس عدالتی نظام کو لے لیں, اوور آل یعنی پورے کا پورا جو نظام ہے وہ بگڑا ہوا ہے, لیکن اگر آپ خصوصاً عدالتی نظام کو لیں تو اس میں یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ ہر جج جو ہے وہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی یا سیاستدان کی طرفداری کرتا ہے, ان سے منسلک ہے. یہ ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ جب اتنے اہم منصب پہ آپ بیٹھتے ہیں, اور عدل کرنا چاہیے آپ کو, اور اگر نہیں کرتے ہیں عدل تو پھر اس کے یعنی کیا, پھر عام آدمی کے لیے کیا رہ جائے گا؟ کبھی سوچا تھا پاکستان کے حالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں, اگر میں سچ بولوں تو نہیں. میں نے جو میں نے بچپن کا جو وقت گزارا, جہاں پہ عزت تھی ہر کسی کے لیے, جہاں پہ عزت تھی کسی دوسروں کے جان مال کے لیے, یعنی اگر گاؤں میں بھی دیکھوں تو اگر کوئی بزرگ خاتون کسی ہم بچوں کو کچھ ڈانٹ دیتی تھیں, کوئی ہمارا کوئی رشتہ نہیں تھا, ادباً ہماری آنکھیں نیچے ہوتی تھی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کر سکیں. اسی طرح اسکولوں میں بھی یہی تھا کہ استاد کا جو حکم تھا وہ ماننا پڑتا تھا. تو لیکن اب اتنے حالات بدل گئے ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ یہ وہی ملک تھا جہاں میں پیدا ہوا اور جہاں میں نے بچپن کا کچھ حصہ گزارا. پاکستانی ٹی وی دیکھیں, پاکستانی سیاست کے بارے میں سوچیں, سیاستدانوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے, اگر اس پہ غور کریں تو آپ کے بقول کہ یہ ایک ڈپریشن ہے. بالکل ہے. اور یعنی جب آپ دیکھنا شروع کریں نا کہ اگر ایک ادارے کو الگ سے دیکھیں تو آپ سوچیں گے, اگر مثال کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر لیتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ایک زمانے میں بہت عزت تھی میرے دل میں ان لوگوں کے لیے, لیکن پچھلے چند برسوں میں جو حالات دیکھے ہیں تو اس سے ایک یعنی نفرت ان میں نہیں کہوں گا, لیکن افسوس ضرور ہوتا ہے. اسی طرح سیاستدانوں کی بات بھی ہے, اور یہ عدلیہ کا جو نظام ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. برطانیہ کے چیف جسٹس کا نام بتائیں آپ. یقین مانے مجھے نہیں معلوم. آرمی چیف کو بھی نہیں جانتے برٹش کے؟ بالکل نہیں جانتا, اور نہ صرف میں, میرے خیال میں کسی انگریز سے بھی آپ کی جا کے پوچھیں گے ان کو بھی معلوم نہیں ہوگا. کبھی اس کو خبروں میں دیکھا فوٹو پریس کانفرنس کرتے ہوئے؟ بالکل نہیں. کبھی یہاں کی فوج کو پریس کانفرنس کرتے دیکھا؟ بالکل نہیں. وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں. ان کو جو ان کے ذمے کام لگایا گیا ہے وہ وہی کرتے ہیں. نہ ان کا تعلق ہے سیاست سے, نہ ان کا تعلق ہے پریس کانفرنسز کرنے سے. ان کے جو رول ان کو دیے جاتے ہیں وہ اسی میں وہ مگن رہتے ہیں. چھوٹا موٹا سیلاب تو برطانیہ میں بھی آتا ہے, لیکن پھر بھی فوج نہیں آتی. بالکل فوج کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ یہاں پہ نظام اس طرح کا ہے, ہر چیز کے اوپر فوکس کیا گیا ہے, ہر چیز کو سانحہ ہونے سے پہلے ان کی کیا جاتا ہے, ایک ٹریننگ کی جاتی ہے کہ اگر ایسا واقعہ ہوا تو کیا کرنا ہے. تو ہم انگریزوں سے آزاد ہوئے تھے, یہ بات مانتے ہیں آپ؟ نہیں, ہم انگریزوں سے آزاد ہو گئے, لیکن ہم کالے انگریزوں کے جو ہے غلام بن گئے. وہ جو وہ سسٹم تھا جو انگریز کا,
وہ برقرار رہا. جو قانون بنایا تھا انہوں نے, کل میں کہیں دیکھ رہا تھا, بات ہو رہی تھی کہ جو برطانیہ میں وہ قوانین تمام بدل گئے جو اس زمانے میں تھے 75 سال پہلے, لیکن وہاں پہ ہمارے وہیں پہ بھارت میں بدل گئے. ہر ملک میں انہوں نے اپنے حساب سے اڈاپٹ کر لیا. ہمیں چونکہ ایک وہ ایک حاکمانہ سسٹم تھا, غلام بنا کے رکھنا تھا عوام کو, تو یہ سوٹ کرتا ہماری اشرافیہ کو, جن کے کنٹرول میں ہمیشہ سے ہی سیاست اور نظام رہا. یہ دنیا کی کیسی قوم ہے میں اور آپ جو آزاد ہو کے بھی کہتے ہیں ہمیں حقیقی آزادی چاہیے؟ اس لیے کہ آزاد ہوئے ہی نہیں نا, ہم آزاد ہوئے نہیں, صرف یہ رنگ بدل گیا, یعنی انگریز چلا گیا وہاں سے اور ان کی جگہ وہ آ گئے جو قبائلی سردار تھے, جو وڈیرے تھے, جو یعنی اس طرح کے جو لوگ تھے, جو اشرافیہ تھی, ان کے قبضے سے ہم نہیں چھوٹ پائے. تو جو آزادی ہے وہ ان سے آزادی چاہیے ہمیں. یہ برطانیہ کے اندر بسنے والے جو 1.8 ملین پاکستانی اور کشمیری ہیں, ان کے پاس ہر ایک بندہ اپنے آپ میں ایک پوری داستان ہے, ہر بندے کی اپنی صلاحیتیں ہیں, وہ اس کا اپنا پروفیشن ہے, کام کرتا ہے. اسی چیز کے ساتھ جڑی یہ ایک کہانی تھی. عبدالرئیس صاحب کے ساتھ ہم مستقبل قریب میں بھی مختلف موضوعات کے اوپر بات کریں گے. آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے اور پھر آپ سے ملیں گے. بہت شکریہ آپ کا. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.